الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال ذا شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو اللطوف العباد بجوده والعباد للمظلمين بحلمه ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب السفينة نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بندگان خدا ارشاد ہو رہا ہے ہم بہت جلد دنیا کی اور ان انسانوں کی پیدائش میں اپنی عظمت کی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ خدا ہی حق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے ہمیں سوچنے کی قوت اور عقل کی طاقت دے کر ہم پر لازم کر دیا ہے کہ ہم اس کی مخلوقات کے متعلق سوچیں، بڑے غور سے اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور دنیا کی پیدائش اور اپنے جسم کی بناوٹ، اس کی حکمت اور تدبیر جسے پلاننگ کہا جاتا ہے کی پختگی کا گہرا مطالعہ کریں۔ آج سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ان عقیدوں کا خلاصہ کریں جو ہم نے پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے طور طریقوں سے سمجھیں، اور اس گفتگو کا نام عقائد شیعہ رکھا ہے۔ اس وقت ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع شیعہ امامیہ پر عقائد کے سلسلے میں بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ بچوں کو حقائق سے باخبر کر دیا جائے۔ دشمنان دین و اہل بیت کا مقصد مسلمانوں کی صفوں میں نفرت پھیلا کر تفرقہ ڈالنا ہے۔ ہمارے اصول، اسے اصول دین کہا جاتا ہے، 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ توحید اس مالک حقیقی، اس خالق کل، اس قادر مطلق پر ایمان رکھنا اور اسے ایک ماننا، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ کیوں؟
اصول دین کے پہچاننے میں ہمیں خود کو تفکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے، خود غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں کسی شخص کو بھی دوسروں کی پیروی جائز نہیں ہے۔ غور و فکر کے ذریعے اصول دین کی پہچان حکم شرع سے بھی پہلے عقل کے حکم کے مطابق واجب ہے۔ اصول دین کی پہچان کو عقل کی روح سے واجب کہنے کے معنی یہ ہے کہ عقل اصول دین کی پہچان کی ضرورت اور اس معاملے میں سوچ وچار اور غور و خوض کی ضرورت کو صاف صاف سمجھ لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خدا کو پہچاننا ہے۔ جب تک ہم خدا کو نہ پہچانیں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بغیر پہچانے کسی کی عبادت کرنا یہ شیعوں کا شیوا اور وتیرہ نہیں ہے۔ بغیر پہچانے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا یہ شیعہ اثناعشریوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جب تک معرفت نہ ہو جائے، جب تک علم نہ ہو جائے، جب تک پہچان نہ ہو جائے، ہمارے علماء نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ خدا کی پہچان کیا ہے، کیسے ہوگی، کسے کہتے ہیں، کیوں کر ہے یہ مسئلہ؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے اور بے مثل ہے۔ وہ ہمیشہ تھا اور اب بھی ہے، وہ اول و آخر ہے، یعنی کائنات سے پہلے بھی تھا اور کائنات کے خاتمے کے بعد بھی رہے گا۔ وہ زندہ، عقل مند، طاقتور، بے نیاز، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ یہ صفات ہیں اس کے۔ ہمیں بھی ان صفات پر غور کر کے ان پر کاربن ہونا چاہیے۔ لوگ جن الفاظ سے مخلوقات کی تعریف کرتے ہیں اس کی توصیف، اس اللہ کی توصیف اس سے نہیں کر سکتے۔ وہ جسم نہیں ہے جو جگہ گھیرے، جسم جگہ گھیرتا ہے نا، یہ ایک جگہ پہ بیٹھے گا، یہ مادہ ہے، یہ خاک ہے، یہ میٹیریل ہے، یہ جسم ہے، ایک جگہ گھیرے گا، ایک مکان اس کو چاہیے، ایک جگہ بیٹھے گا، ایک جگہ کھڑا ہوگا۔ مگر اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، وہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر وہ شے ہے جس میں آباد اربع یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت جانے، جیسے پتھر، لکڑی، گائے وغیرہ، جانور وغیرہ۔ جوہر نہیں ہے، اس میں آباد ہو، یعنی اس میں لمبائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، گہرائی ہوگی، وقت ہوگا، یہ سب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ٹائم کو تو پیدا ہی اس نے کیا ہے، وقت کو تو پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ نہ عرض ہے، عرض سے مراد کسی شے پر طاری ہونے والی طرح طرح کی کیفیات، طرح طرح کے چینجز، کسی شے پر ایک شے آپ دیکھ لیجیے کتنی طاری ہوتی ہیں کیفیتیں، کتنی شکلیں بدلتی ہے ایک چیز۔ مثلا رنگت ہے، گرمی میں بیٹھ جائیے آپ، ابھی کالا رنگ ہو جائے گا۔ ابھی گرمی میں آپ چل کے آ رہے ہیں، پسینے نے اور دھوپ نے جو خوبصورت صورتیں تھیں ان پہ پسینے نے اور اس نے جو ہے وہ کالک تھوڑا احساس کر دیا اس کا۔ تو یہ رنگتیں انسان کی بدلتی ہیں۔ نرمی اور سختی وغیرہ یہ عرض کی قسم ہے، عرض کی مثالیں ہیں، عرض کی سمجھنے کی چیزیں ہیں۔
یعنی اس کے متعلق حرکت، سکون، بھاری پن، ہلکا پن، چال یعنی چلنا، ٹھہراؤ، رکنا، جگہ، وقت کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بندگان خدا، ہمارا خدا ایسا ہے۔ اب ایسا کسی کے پاس ہو تو لے کے آئے، اس لیے اور ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایسا کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا تو ہمارا ہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور نہ اس کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ہواؤں میں دیکھا نہیں ملا، فضاؤں میں دیکھا نہیں ملا، ایک پورا مکالمہ ہے، سورج میں دیکھا نہیں ملا، چاند میں دیکھا نہیں ملا، یہاں دیکھا نہیں ملا، وہاں دیکھا نہیں ملا۔ جب اللہ سے کہا کہ تم سب جگہ دیکھ کے کہاں نہیں وہاں نہیں ملا، تو اللہ کا جواب آیا جہاں جہاں تجھے میں نہیں ملا وہاں وہاں میں تھا۔ جہاں جہاں تجھے میں نہیں ملا وہاں وہاں میں تھا۔ اگر تم مجھے ڈھونڈتا تو میں مل جاتا وہاں۔ تو نے چاند کو خدا سمجھا، سورج کو خدا سمجھا، زمین کو خدا سمجھا، پتھر کو خدا سمجھا، پہاڑ کو خدا سمجھا، زمین و آسمان کو خدا سمجھا۔ جو تیری سمجھ میں نہیں آیا تو نے اس کو خدا سمجھا۔ وہ تو سب میرے پیدا کی بھی چیزیں ہیں۔ اگر تو ان کی پیدائش میں غور کرتا تو میں تجھے مل جاتا۔ جو آیہ کریمہ کہہ رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ وہ ہے، نہ اس کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا۔ تو وہاں ہے، یہاں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، وہ سب جگہ ہے۔ اس کا جلوہ ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ وہ اپنا مثل، مقابل، مانند، بیٹا، ساتھی اور ساجھی نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے یہاں ہے سب، اس لیے کہ ہمیں فنا ہو جانا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس نے کر دیا کہ تمہارے مثل بھی ہو سکتا ہے، تمہارے مقابل بھی کوئی آ سکتا ہے، تمہارے مانند بھی کوئی ہو سکتا ہے، تمہارا بیٹا بھی کوئی ہو سکتا ہے، تمہارا ساتھی بھی کوئی ہو سکتا ہے، تمہارا ساجھی بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ جب کوئی اس جیسا نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، طرح طرح کی باتیں سوچا کرتا، ان سب سے واقف ہے اللہ، ان سب سے واقف ہے اللہ۔ جو ارادے ہمارے دلوں میں آیا کرتے ہیں، ٹوٹا کرتے ہیں، آیا کرتے ہیں، ٹوٹا کرتے ہیں، کچھ پہ عمل کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے، یہ ارادوں کو توڑتا کون ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا میں نے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ تو وہ دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ زیادہ ہمیں چاہیے کہ اس کا تصور نہ کریں، سوچے نہیں، کسی مخلوق پر معمول نہ کریں، کسی کی طرح نہ سوچ لیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس لیے کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے بحالت مجبوری وہ بھی مخلوق ہی ہے۔ جیسا ہم اسے سوچ رہے ہیں وہ مخلوق ہی تو ہوئی جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، لہذا جب مخلوق ہے تو وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی۔ بس کل ملا کے یہ ہے کہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، نہ خالق مخلوق ہو سکتا ہے نہ مخلوق خالق ہو سکتا ہے۔ بندگان خدا، یہاں سے یہ عدالت ہے برسول دین میں، یعنی اللہ جو کرتا ہے کام وہ عین عدل ہے، اس کا ظلم اس کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ لہذا ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے اور اسے عادل ماننا ہے۔ تیسرا ہے نبوت۔ نبوت کیا ہے؟ نبی یا رسول جو ہمارا عقیدہ اصول دین میں،
نبی یا رسول وہ انسان ہے جسے خداوند عالم اس مقصد سے منتخب کرتا ہے کہ اس کے بندوں کو ان امور کی خبر دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ نبی وہی حکم دیتا ہے بندوں کو جس کا حکم اللہ نے اسے دیا ہے۔ اب یہاں سے ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے بندوں کو وہ اس کے حکم سے دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ نبی جو حکم دے کے گئے ہیں اس پر عمل کریں، اسے مانیں۔ اگر روگردانی کریں گے، انکار کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور ان امور کی اطلاع نبی کو، جو نبی ہمیں حکم دیتا ہے، جو امور ہمیں جن کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی اطلاع نبی کو کسی بشر کے واسطے سے نہیں بلکہ جبرائیل کے ذریعے ہوتی ہے، فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ فرشتے کے ذریعے حکم دیتا ہے، پیغام کو بھیجتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نبی کو مشورہ دے کہ آپ یہ حکم دے دیجئے۔ اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے حکم لے کر۔ بہت جائے گا، لہذا میں جلدی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور اس کے احکام کا عالم ہونا، شریعت الہیہ پر عمل کر کے اپنی اور معاشرے کی اصلاح کرنا، اطاعت و عبادت کے ذریعے سعادت اخروی کا مستحق بننا ہر انسان کا اولین مقصد ہے۔ یہ جملہ میں نے تیزی سے پڑھ دیا، لیکن ہر انسان اطاعت و عبادت کے ذریعے سعادت اخروی کا مستحق بننا اولین مقصد ہے ہر انسان کا۔ یہ نہیں ہے کہ انکار کر کے جہنم کا کنڈا بن جائے جا کر اور لوگوں کو ترغیب بھی دے کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اخروی زندگی کو اور سعادت کو حاصل کرے عبادت اور اطاعت کے ذریعے، جو اس کی زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد کے حصول کی خاطر کسی نہ کسی رسول یا نبی کا ہونا لازمی ہے، تاکہ وہ انسانوں میں احکام الہیہ کی تبلیغ کرے اور ان کے لیے تمام امور میں مصالح اور مفاسد کا تعین کرے، اصلاح کرے، صحیح بات کیا ہے اور خراب بات کیا ہے اس کا تعین کرے ان کے درمیان، جو کہ ان کی دنیا و آخرت کی اصلاح اور نفوس کی تکمیل کا سبب بنے۔ ان میں عدل کا رواج دے، یعنی بندوں میں عدل کا رواج دے، اطاعت پر جنت کی بشارت دے اور نافرمانی پر عذاب جہنم سے ڈرائے۔ اگر انبیاء و مرسلین نہ بھیجے جاتے تو بندوں کا مکلف قرار دینا اس کی حکمت و عدالت کے منافی ہوتا، کہ کوئی تبلیغ کرنے والا تو آیا نہیں اور مطالبہ کرتا کہ عبادت کرو، مطالبہ کرتا کہ جسم کے لیے جگہ چاہیے ہوتی، جسم کے لیے مکان چاہیے ہوتا، جسم کے لیے جگہ چاہیے ہوتی، لہذا جب جسم کو آئے تو اسے جگہ انسانوں کو دینی پڑے گی۔ اب یہاں تو ہم احساس کر لیتے ہیں کہ کوئی جماعت میں بیچ میں بیٹھ رہا ہے آگے، لیکن کائنات میں ہزارہا لوگ، ہندوستان میں 22,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں روز کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمارے احساس ہو یا نہ ہو لیکن وہ آگے ہماری جگہ تو لے رہے ہیں، ہماری درمیان تو آ رہے ہیں، جس میں ہے تو وہ جگہ لے گا اور ہمیں اسے جگہ دینی پڑے گی، چاہے ہم چاہیں اور چاہے ہم نہ چاہیں۔ لہذا اگر انبیاء و مرسلین نہ بھیجے جاتے تو بندوں کا مکلف قرار دینا اس کی حکمت و عدالت کے منافی ہوتا۔ لہذا انبیاء اکرام کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کے لطف و حکمت کا تقاضا ہے۔ تو اصول دین توحید، عدل اور نبوت، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے خطبہ فدق میں اس بات کی طرف بڑی اچھی طرح اشارہ فرماتی ہیں۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلسفہ
گواہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خدا نے روز اول ہی ان کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور رسول بنانے سے پہلے ان کو سارے عالم سے بہتر قرار دیا، اور ایجاد نبوت سے پہلے انہیں نبوت کے لیے نامزد کیا، اور یہ امور اس کے ارادہ و مشیت میں پہلے ہی تکمیل کی منزل سے گزر چکے تھے، جبکہ ساری خدائی غیب کے پردوں میں پوشیدہ تھی اور مخلوقات عدم کی تاریکیوں میں پنہا تھے، ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ خدا نے نظام دنیا خوب جان کر اور اس کی ضرورتوں کو پہچان کر اپنا حکم نافذ کرنے کی غرض سے میرے پدر بزرگوار کو اپنا رسول بنایا، اور اپنی لامحدود حکمت اور اعلی حق کی غرض سے ان کو مبعوث بر رسالت فرمایا۔ رسول نے دیکھا کہ امتوں نے الگ الگ دین اختیار کر رکھے ہیں اور آگ کے گرد دھنی لگائے ہوئے ہیں اور بتوں کی پرستش کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، اور خدا واحد کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لہذا بعثت کا فائدہ کیا ہوا؟ بعثت کا فائدہ یہ ہوا کہ پس خدا نے میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جاہلیت کی اندھیریوں کو چھانٹ دیا اور لوگوں کے تاریک دلوں سے کفر و ضلالت کے پردوں کو ہٹا دیا۔ پیغمبر نے دنیا میں آ کر کفر و ضلالت اور جاہلیت کے پردوں کو ہٹا دیا تھا اور ایمان اور دین کی روشنی میں لے کے آ گئے تھے۔ اب یہ تو بدقسمتی ہے کہ کوئی روشنی سے نکل کے اندھیرے میں جائے، کوئی نجات سے نکل کے گمراہی میں جائے، کوئی دین سے نکل کے بے دینی میں جائے، کوئی راہ راست سے ہٹ کر گمراہی میں چلا جائے، کوئی عزت کی زندگی گزارتے گزارتے ذلت کی زندگی میں خود کو داخل کر لے۔ یہ تو اس کی بدقسمتی ہے اور اس کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جس کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ خود ہی طے کر لیا ہے، اور جہاں اسے جانا تھا وہاں وہ پہنچ گیا۔ اور دیکھنے والوں کی آنکھوں سے حجاب کو اٹھا دیا۔ چنانچہ رسول ان لوگوں کی ہدایت کرنے، انہیں گمراہی سے نکالنے، اندھے پن سے نجات دلانے، دین کی طرف رہنمائی کرنے، دین حق کی جانب بلانے اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے میں کوشاں رہے، یہاں تک کہ خدا نے اپنی محبت اور ان کی رضا و رغبت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت وہ اس دنیا کے رنج و محن سے آرام اور آسودہ ہیں، رحمت کے فرشتے ان کا حلقہ کیے ہوئے ہیں، وہ بخشنے والے خدا کی رضا سے سرشار اور ملک اور ملک جبار کے جوار میں ہیں۔ خدا کی رحمت ہو میرے بابا، اس کے نبی اور وسیع اور وہی خدا کے امین پر کہ خدا نے ان کو اپنی مخلوق سے برگزیدہ کیا، ان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ یہ فائدہ ہوا بعثت کا، اور بہت سے فائدے ہیں بعثت کے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ دنیا میں جو آج اخلاق، یہ دنیا میں جو آج مینرز جسے کہتے ہیں، یہ دنیا میں جو آج انسانیت کا دور دورہ ہے، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تبلیغات کا نتیجہ ہے، آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو آپ نے دنیا میں۔ کیسا تھا مکے کا ماحول؟ کیسے تھے بدو؟ کیسے جاہل اور سرکش، جنہیں اپنی مرضی ہی اصول تھا، اپنی مرضی دین تھا، اپنی مرضی حکم تھا، اپنی مرضی انسانیت تھی، جو کچھ ان کے اس میں آ جائے وہی تھا، ان کو اوپر کوئی کنٹرول نہ تھا، کوئی ان کو کہنے سننے والا نہ تھا، جسے چاہے ذلیل کر دیں، جسے چاہے عزت دے دیں، جو چاہے کریں۔ لا قانونیت، اسلام نے ہر انسان کو قانون کے دائرے میں کیا، جواب دہ بنایا۔ یاد رکھیے، جو معاشرہ قانون سے باہر ہو جائے گا وہ کیا کرتا پھرے گا، کیا کیا قیامت نہ زمانے میں دنیا میں ڈھا دے گا، اور ہمیں اس سے کوئی توقع بھی نہیں ہے، اس سے کوئی امید بھی نہیں ہے۔ جو معاشرہ، جو سماج،
جو لوگ، جو گروپ، جو گروہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے سے باہر کر دے، یا کوئی فرد بھی ہو اپنے آپ کو قانون کے دائرے سے باہر کر دے، تو اس سے پھر کسی طرح کی کوئی امید رکھنا ٹھیک نہیں ہے، پھر کوئی توقع درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو خود ہی کو قانون کے دائرے سے نکال لیا ہے تو پھر دوسروں کو قانون کے دائرے میں رہنا اسے برداشت کیسے ہوگا؟ جو شیطان کا معاملہ ہے، شیطان بھی تو یہی ہے کہ وہ قانون کے دائرے سے باہر آ گیا، نافرمانی کی، تو اب وہ اسی دن سے آج تک لگا ہوا ہے کہ سب کو قانون کے دائرے سے باہر کرے۔ تو جو قانون کے دائرے سے باہر ہوا وہ گویا شیطان کے دائرے میں چلا گیا، اور جو قانون کے دائرے میں ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہے، امت محمد کے دائرے میں ہے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندگان خدا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، اور غور و فکر کر کے جتنا ہم اللہ کی طرف بڑھ جائیں گے اتنی ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى کثرت الذنوب الا فم وصفا، نشهد ان لا اله الا هو لطوف العباد بجوده والعباد للمذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ ہمارے گلے کا طوق اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں ہیں، اور یہی گناہ انہیں کھینچنے والے بھی ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی تواضع کے ساتھ پیش آ جائیں، اور آئندہ نہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائیں کہ ہم اب کبھی گناہ نہیں کریں۔ گناہ جو ہے وہ بیچ میں حائل ہو جاتا اللہ کی رحمت کے اور انسان کی، اسی لیے رمضان میں چونکہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور ہم رمضان میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے بے گناہ بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ آج ربیع الثانی کی 30 تاریخ ہے، اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ 10 ربیع الثانی ہوگی۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ 10 ربیع الثانی ہوگی، جس میں ہم اپنے 10ویں امام، اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی
ولادت بسعادت چونکہ چاند 30 کا ہوا ہے، یہ آج 3 تاریخ ہے ربیع الثانی، اور ہم سب ڈائری وائری دیکھ کے کرتے ہیں، اور ڈائری ہمارے پاس یہاں بھی رکھی رہتی ہے، لہذا سارا مجمع بھی اگر 2 کی انگلی اٹھائے تو میں 2 ماننے والا نہیں ہوں، میں 3 ہی ہے میرے یہاں۔ اور میں یہ قول آج پیش کر کے اور آئندہ جمعے میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ باقی باتیں عرض کر دوں گا، کہ جس میں ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برکت ہے۔ ایک مومن، آپ نے فرمایا 11ویں امام علیہ السلام نے، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برکت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ چیز موت سے بدتر ہے جو تمہیں موت سے بہتر نظر آئے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، دعائے عافیت جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے، خاص طور سے مومن تو گواہی نہیں کرتا کہ مجھے موت آئے۔ اللہ کہتا ہے سارے حکم دیتا ہوں، مگر جو موت کا حکم دیتا ہوں تو اس میں جو تردد ہوتا ہے وہ کسی حکم دینے میں تردد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ مومن موت کو اچھا نہیں سمجھتا، گوارا نہیں کرتا ہے، حالانکہ پھر بعد میں راضی ہو جاتا ہے مرنے پہ، اور نہ بھی راضی ہوگا تو کیا کرے گا، ملک الموت تو کسی کی سننے والا ہے نہیں۔ لیکن وہ چیز موت سے بدتر ہے جو تمہیں موت سے بہتر نظر آئے۔ موت نتیجہ ہے انسان کا، اتمام ہے، آخری شے ہے، لہذا کوئی بھی جو موت کے رستے میں آ جائے اسے کبھی بہتر نہ سمجھنا، بلکہ وہ بہتر نہیں ہو۔ ایک قول اور پیش کر کے فرماتے ہیں کہ معمولی آدمی کے ساتھ اگر حق ہے تو وہی بڑا ہے۔ اب اسے دائرے کو بڑا کر لیے، چھوٹا کر لیے، ایک آدمی تک لے جائیے، ایک قوم تک لے جائیے۔ مثلا اگر ایک آدمی ہے، وہ معمولی بیچارہ غریب ہے، چھوٹا، جیسے ہمارے کہتے ہیں چھوٹا آدمی ہے، معمولی آدمی ہے، لیکن سامنے والا اگر حق پر نہیں ہے، چاہے کتنا بھی دولت مند، کتنا ہی بڑا ہے، مگر وہ چھوٹا ہے، بڑا وہی ہے جس کے ساتھ حق ہے۔ اب اگر ہمیں لوگ یہ کہیں کہ بہت چھوٹی سی تعداد ہے، ان کی بہت چھوٹی سی تعداد ہے، تو چھوٹی سی تعداد کو چھوٹی سی تعداد نہ سمجھیے، ارے بڑی تعداد اسی کی ہے جس کے ساتھ حق ہے یا جو حق پر ہے، اور الحمدللہ ہم حق پر ہیں۔ آج میں چونکہ کہہ رہا تھا تو یہ بھی بات، آج 3 ہے تو آج دوسرے بادشاہ اودھ کے نصیر الدین حیدر کی تاریخ وفات، شاہ نصیر الدین حیدر، اور 5 کو محمد علی شاہ کی ہے، اسی مہینے کی 5 کو اتوار کے دن جو پڑھ رہے، ان سب کی مجلس جیسے ویسے کی ہوتی ہیں، فاتحہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اتفاق ہے، تھوڑا لیٹ آئے میں جناب تشریف لے آئے تو ان کے سامنے بات یہ کہتے ہوئے تھوڑا ہمت ہوتی ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی نواب کا جو کربلا میں ہے، امام باڑے میں دفن ہے یا کربلا میں دفن ہے، کوئی حسین آباد میں ہے تو کوئی وقف بورڈ میں ہے تو کوئی کسی میں بھی نہیں ہے، جیسے شاہ نصیر الدین حیدر کی کربلا کہیں نہ وقف بورڈ میں ہے نہ حسین آباد میں ہے، اور بہت سے ایسے یہاں بڑی بڑی جگہیں ہیں کہ جو الگ الگ ہیں، کوئی کہیں ہیں، کوئی کہیں ہیں، کوئی کہیں ہیں، کوئی کہیں ہیں، کوئی ان کے انتظامات جیسے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت اس میں ہے نہیں۔ کیا بہتر ہو اگر یہ سارے جتنے بھی ہیں، امام باڑے ہیں، کربلائے ہیں، اوقاف ہیں، مسجدیں ہیں، یہ سب ایک ہی ٹرسٹ میں ہو جائیں، اور ان کا انتظام علماء اور قوم کے نیک لوگ سنبھالیں، اور اس میں سارے قومی معاملات جتنے بھی شریعت معاملات ہیں سب اس کے اندر میں آ جائیں، اور باقاعدہ ایک بہترین نظام جس میں نکاح، طلاق، یہ وہ، مرنا جینا، قبر اور دوسرے مسائل سارے اس میں آ جائیں۔ اس لیے کہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں، اطلاع عرض کر رہا ہوں، ابھی ایک آدھ طلاق کا کیس آیا
تو جائز ناجائز سب کر رہے ہیں، اس میں 1.5 لاکھ روپے لیے نہ طلاق پڑھنے میں جو جائز نہیں پڑھی۔ لہٰذا اس کا وہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی آ جاتا وہ جا کے ایسے پڑھ دیتا الٹی سیدھی طلاق۔ تو یہ پورا جتنے بھی ہیں اسے منظم کر کے اور اس کی ایک جگہ کر دیا جائے اور پھر گورنمنٹ سے اسے منوا کر اس کا ایک ٹیسٹ ایک مکمل بنوا دیا جائے تاکہ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اگر میری بات اچھی ہے تو آپ صلوات پڑھ دیں ایک بزرگ اللہ۔ بہرحال ہماری کوشش جناب کی قیادت میں اور جناب کے ساتھ یہی رہے گی کہ ہم ان اوقاف کا تحفظ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام اور ائمہ تارین سے متعلق جتنی بھی جگہ ہیں، اوقاف ہیں، امام باڑے ہیں، کربلائیں ہیں، مسجدیں ہیں اور زمینیں ہیں، ان کا تحفظ کریں اور نظر بد جو ان کے اوپر لوگوں کی ہے اس سے انہیں بچائیں اور اسے لا کر منشاء واقف اور قوم کی فلاح و بہبود میں اس کا مصرف ہو، اس پر ہم لگے رہیں گے اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے، نہ ادھر ادھر ہوں گے، اور مکمل تائید ہماری اور آپ سب کی اپنے قائد ملت جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کعبہ امام جمعہ کو حاصل رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور کوئی ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو ظلم تو سہتے ہیں اور بغاوت نہیں کرتے وہ منافق ہوتے ہیں۔ مومن کی علامت یہ نہیں ہے کہ ظلم بھی سہے جا رہا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا ہے، اپنا مال لوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کچھ بول نہیں رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمیں آواز تو اٹھانا ہی پڑے گی اور جو آواز اٹھا رہا ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ ہمارے اوقاف اور ہماری املاک اور ہماری چیزیں نہ صرف یہ کہ بچ جائیں بلکہ محفوظ رہیں اور اس کا فائدہ قوم کو اور انسانوں کو ملتا رہے اور ملنا چاہیے۔ اللہ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب جواد صاحب کو اللہ کعبہ کو صحت اور سلامتی عنایت فرما اور ان کے جوش جذبے اور عزم کو مستحکم فرما اور ان کی قیادت ہمارے لیے مہیا فرماتا رہ، اس لیے کہ قائدوں کا فقدان ہے، اب کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی حمایت کریں اور ہر اعتبار سے جب بھی وہ کہیں تبھی ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی امام المسلمین و قائد الغر المحجلین امین المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدت نساء العالمین و خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی اللہم صلی علی محمد والحسین الشہید بکربلا اللہم صلی اللہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد مائی آثار بدع والطغیان آدمی ابنیت شرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاء صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء کرام متصل علی والیام۔ اللہم اجل فرجا وساہل مخرجا وکل ناظرنا بنظرت منا الیہ وجلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل علی امرائن المؤمنین المدید التوفیقات وزیاد الاقبال وعلو الدرجات۔ اللہم افل بنا ما انت آلو ولا تفل بنا ما نانو آلو بجائے محمد والہ المعصومین
صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع ذکرہ. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.